بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں کو آج کا جمعہ مبارک ہو۔ یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ماہ ذی الحج کا حرمت والا مہینہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آئندہ سال نیا سال کا جو آغاز ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نئے سال کے آغاز میں ہی اور ذی الحج یعنی حرمت والے مہینوں میں اگر جمعہ کا دن آپ کو مل جائے تو آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھ لینی ہیں۔ جمعہ کا دن تو ویسے بابرکت دن ہے، بڑی خوبصورت والا دن ہے، اور فرمایا گیا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار بھی ہے۔ تو جس احباب نے، جس دوست نے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں اس کو پانے کے لیے آج یہ 2 صورتیں اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جائز حاجتوں کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں ترجمے کا۔ اللہ حکم دیتا ہے، اے میرے بندے، جو تمہیں سب سے زیادہ چیز پیاری ہے وہ تم میری راہ میں خرچ کر، اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، اور جو تو خرچ کرتا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ میری بہت سی بہنیں، میرے بہت سے دوست مجھے سن رہے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجیے گا، اور کچھ احادیث پاک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا منگوایا، بہت خوبصورت تھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس کے اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائی غور کریں، آپ کو سب سے زیادہ چیز کون سی پیاری ہے؟ جو سب سے زیادہ آپ کو جو پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ خرچ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو کسی کو دنیا چاہیے ہی نہیں۔ جو اللہ والے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو دولت دیتا رہتا ہے، عزتیں عطا کرتے رہتا ہے، غیب سے ان کی مدد ہوتی ہے، اور وہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، ضرور بضرور اس آیت کے ترجمے کے اوپر غور کیجیے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ عز و جل کی ذات نے سورہ علم نشرح میں کہ تب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو۔ کیا محنت کرنی ہے؟ یا اللہ عز و جل تو نے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرض، نفل نماز، واجب نماز جب تم ادا کرو تو دعا میں محنت کرو۔ آپ رو رو کو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ باری تعالیٰ تو نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ یا اللہ، میں تیرے حضور کا امتی محنت کر رہا ہوں دعا میں، یا اللہ میری حاجتوں کو پورا فرما اور میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور پھر اللہ عز و جل کی ذات کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اقالی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یعنی وہ 2 صورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آج میں نے آپ کو بتانی ہے اور آپ نے اپنے گھر میں پڑھنی ہے۔ اور الحمدللہ اگر پیسوں کی بات کی جائے، ارب پتی کیا، کھرب پتی کیا، مال و زر کیا، دولت تو دینار کیا، اللہ تعالیٰ ہر شے، ہر چیز پر قادر ہے، اور یقین مانے وہ وقت بھی ان قریب ہے۔ اور فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یقیناً آج میں آپ کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے سے آپ سے جڑا ہوں۔ بہت سے دوست ہیں، آپ ویڈیوز کے اندر بھی دیکھتے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہیں، لے کے کچھ نہیں جا رہے، لیکن وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو وظائف کے اوپر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
سجدہ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد اس بات کی قسم کھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری راہ میں صدقہ کرے گا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، اس کی مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں پاک ہوں اور پاک مال ہی قبول کرتا ہوں۔ اس پر بھی ذرا غور کر لیجئے گا۔ جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو شخص جمعہ کے دن حضور علیہ السلام کی ذات پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو کبھی محروم نہ کیا جائے گا، عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، سبب بنتا ہے درود پاک بھی، صدقات بھی، خیرات بھی۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک، احسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدین کی مغفرت فرمائے جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ جو بھی آپ کی حسرتیں ہیں، صرف 2 صورتیں، ایک کا نام ہے سورہ اخلاص۔ جس نے سورہ اخلاص کو اپنے گھر میں آج کے دن پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل عطا کر دیتا ہے۔ جو 200 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری کر دیتا ہے کہ آج تک نہ ہو سکی۔ اور پھر جو دوسری صورت ہے سورہ قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اور پھر فرمایا کہ اس صورت کا اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تلاوت کا اجر بھی عطا کرے گا۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ عز و جل کے ذکر میں ہے۔ اور ان دوستوں کے لیے بھی خصوصاً دعا ہے، اللہ تعالیٰ جن کا نکاح نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح زوجہ عطا فرمائے، خوبصورت اور سیرت اور صبر والی اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی عطا فرمائے۔ اور ان بہنوں کے لیے بھی یہ گزارشات ہیں کہ آپ سورہ نور کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے، سورہ نور کی بخوبصورت تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آج کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے آج کے ساتھ ساتھ کل کی رزق میں بھی وسعتیں، برکتیں، خیر، سلامتی اور عزتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کو اپنی آنکھوں کے ساتھ مکہ مدینہ کی حسرت اور زیارت کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شجاعت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کے دربار پر حاضری دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ میری گفتگو کرنا، قرآن مجید کی 2 صورتیں آپ تک پہنچانا، بتانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور فرمایا گیا کہ جو اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حسرت کو پورا فرما دے گا۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کریں، ماں باپ کا فرما بردار کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں ہمیشہ کے لیے سچ بولیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا صبر کرو، نماز قائم کرو، ان قریب تمہیں کامیابی عطا کر دی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔